السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ہندوستان کے ایک نامور دانشور ہیں، لاء کے اندر اچھی خاصی پکڑ رکھتے ہیں، اور نلسار یونیورسٹی جو حیدرآباد میں ہے اس کے سابق وائس چانسلر ہیں۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا نام ڈاکٹر فیضان مصطفی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور باتیں بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ آج کل انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کچھ ویڈیوز ڈالی ہیں جس کا کانٹیکسٹ تو یو سی سی ہے، لیکن یو سی سی کو سمجھانے کے لیے خاص کر وہ مسلمانوں کو مخاطب ہیں، اور اسی ضمن میں وہ ایک سیریز چلا رہے ہیں جس میں اسلامک لاء یا جسے شریعہ کہتے ہیں اس کی وہ تاریخ بیان کر رہے ہیں، یا پھر کہہ لیں کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی لاء کیا ہے، اس کا ایوولوشن کیسے ہوا ہے وغیرہ۔ انہوں نے اس سیریز کی 2 ویڈیو ڈالی ہے۔ یہ ویڈیو ان کی جو پہلی ویڈیو ہے اس سے متعلق ہے۔ ہم دیکھیں گے انہوں نے کون کون سی بات کی ہے اور کتنی درست ہے، کس زاویے سے انہوں نے بات کی ہے، ان کا نقطہ نظر کیا ہے سوچنے کا، وہ کس طریقے سے لاء کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یا لاء کی تاریخ کو وہ دیکھتے ہیں، ان سب پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان کی ویڈیوز میں چلاؤں گا اور پھر جو ان کے نقطے ہوں گے، جو اہم پوائنٹ ہوں گے، اس پہ کچھ انپٹس دوں گا، اور جہاں مجھے لگے گا کہ انہوں نے صحیح طور پہ چیزوں کو نہیں رکھا ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ اپنا انپٹ رکھوں۔ تو دیکھیے، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہ میں آج پہلے یہ بتاؤں کہ جو اسلامک لاء ہے وہ کیسے بنا۔ بات یونیفارمٹی کی ہو رہی ہے۔ جو یو سی سی کا فیور کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارمٹی بہت اچھی چیز ہے۔ جو یو سی سی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یونیفارمٹی کو بہتر چیز نہیں مانتے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامک لاء میں کتنی یونیفارمٹی ہے۔ جن کو یو سی سی کی مخالفت کرنی ہے اسلامک لاء کی یا مسلم پرسنل لاء کی بنیاد پر، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا ایک یونیفارم لاء ہے اسلامک لاء؟ کیسے بنا اسلامک لاء؟ کتنا یہ ڈیوائن ہے؟ کیا قرآن ایک کمپلیٹ انٹائر کمپریہنسو کوڈ آف لاء ہم کو دیتا ہے؟ کیا ہر وہ رول اسلامک لاء کا جو ہے وہ قرآن پر بیسڈ ہے یا سنہ پر بیسڈ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مسلم کنٹریز میں کس طریقے سے اسلامک لاء میں ریفارم ہوا ہو، چاہے وہ تونسیا ہو کہ ایجپٹ ہو کہ الجیریا ہو کہ مصر ہو۔ پردھان منتری جی نے مسلم دیشوں کی ایگزامپل دی ہے۔ لیگل اویئرنیس یہاں پہ فیضان مصطفیٰ صاحب کچھ ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں تو اسلامک لاء ریفارم ہو گیا ہے، تو مطلب اسلامک لاء ریفارم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پہ دو باتیں، ایک یہ ہے کہ سماج کسی چیز کو کس طریقے سے لیتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے کہ جو صاحب اقتدار ہیں، جو اتھارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاور میں ہیں، وہ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہے کہ چیزیں کس طرح سے دیکھی جانی چاہیے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ یہ جو بھی اگزامپل دے رہے ہیں یہ وہی ہے کہ تونسیا میں صاحب دیکھیں ایسا ایسا اسلام کے نام پہ ہو رہا تھا، انہوں نے تو ریفارم کر دیا اور مغرب کے کسی لاء کو اپنا حصہ بنا دیا، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے جناب؟ تو اگر اس کو آپ دلیل کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ بہت سمجھنے کے سطحی بات ہے۔
اس کے اندر کوئی جان نہیں. یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں صاحب نے ایسا کر لیا ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے. آپ کو دلیل یہ دینی پڑے گی کہ دیکھیں آپ کا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں. اس سیکشن میں لا کا جو یہ سیکشن ہے اس میں ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ یہ چیزیں ایسی ہیں نہ کہ ویسی ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ آپ کا لائن آف آرگیومنٹ ہونا چاہیے. یہ لائن آف آرگیومنٹ ہی غلط ہے کسی ایسے شخص کے لیے جو یہ کہے کہ میں قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں اور آپ اس کو اگزامپل دیں کہ دیکھو سعودی عرب نے یہ کر لیا, مصر نے یہ کر لیا, ٹونیشیا نے یہ کر لیا, تو وہ کہے گا میں کیا کروں, میرے لیے جو بنیاد ہے وہ تو قرآن و سنت ہے. ٹونیشیا تو میرے لیے بنیاد نہیں ہے, ایجپٹ تو میرے لیے بنیاد نہیں ہے, سعودی عرب تو میرے لیے بنیاد نہیں ہے. اب وہ اپنے قانون کو جس طرح چاہے ریفارم کریں. آپ یہ بتائیے کہ آپ جو بات مجھے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی پہلو ہے قانون کا, کیا وہ قرآن و سنت سے آیا ہے؟ اگر نہیں آیا ہے تو پھر آپ کی لائن آف آرگیومنٹ غلط ہے. تو اگر ایسے شخص سے آپ کو انگیج کرنا ہے, ایسے کمیونٹی سے آپ کو انگیج کرنا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو لا کا جو یہ سیکشن ہے اس میں قرآن و سنت کی بنیاد پہ عمل کرتا ہوں, تو آپ اس کو دلیل قرآن و سنت سے, نہ کہ ایجپٹ اور ٹونیشیا کی. آپ آگے دیکھیں گے. اس ویب سیریز کے درشک مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ میں انہیں بتاؤں کہ ریفارم کیسے ہوا اور کیا کیا ریفارم ہوا. اس لیے اس سیریز کو میں چاہتا ہوں آپ لوگ فالو کریں, اور اگر لیگل اویئرنیس ویب سیریز آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو پلیز سبسکرائب کو کلک کریں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو بنائیں اس کی جانکاری آپ کو مل جائے. کیا اسلامک لا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پوری طرح ڈیولپ ہو گیا تھا؟ کیا ڈیفرنٹ اسٹیجز رہی ہیں اسلامک لا کے ایوولوشن کی؟ پہلے 100 سالوں میں کیا ہوا, اس کے بعد کے 100 سال اور اس کے بعد کے 100 سالوں میں کیا ہوا, کیسے اور کیوں یہ کہہ دیا گیا کہ اب اسلامک لا مکمل ہو چکا ہے, اب اس میں کسی اور چینج کی اور تبدیلی کی ضرورت نہیں. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج کے اس لیکچر میں اور ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہسٹری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لائرز کی ہسٹری بڑی خراب ہوتی ہے, لیکن یو سی سی کو سمجھنے کے لیے ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے. حضرت کی ولادت 570 میں ہوئی ہے, پردہ فرماتے ہیں 632 میں. آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوتا ہے. اس کے بعد کی 23 سال کی زندگی میں پہلے 13 سال مکہ میں ہیں, آخر کے 10 سال میں مدینہ میں ہیں, اور وہ ایک اسٹیٹ وجود میں آنے کو ہے جس کو آپ اسلامک اسٹیٹ کہیں گے. اس کے بعد 28 سال کا پیریڈ ہے جس کو آپ پیریڈ آف پائس کیلفز کہتے ہیں, خلفائے راشدین کا پیریڈ ہے, رائٹلی گائیڈڈ کیلفز کا پیریڈ ہے. یہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے امیت خلافت آ جاتی ہے, اور یہ پھر رہتی ہے 661 سے 750 تک. آپ کو معلوم ہے کہ اس خلافت کے آنے میں کیا کیا معاملات ہوئے ہیں. حضرت عثمان جو 3rd کیلف تھے وہ بھی امیت فیملی کے تھے, اسی کلان کے تھے, اسی ٹرائب کے تھے. اور اس کے بعد امیر معاویہ کا دور آ جاتا ہے, اور پھر ہیریڈیٹری خلافت ہو جائے, یزید کا نومینیشن ہو جائے, اور پھر واقعہ کربلا ہوتا ہے دردناک, جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا جاتا ہے.
اور پھر مروان دا فرسٹ کیلف بعد میں بنتے ہیں. اب یہ جو امید ڈائنیسٹی ہے، تاریخ اتنی سپرفیشل نہیں ہے جتنی انہوں نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک فلو میں انہوں نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے تو تاریخ کی صحیح فہم آتی ہے. لیکن بہرحال آج جو ہے ہم فقہ کے تاریخ پہ بات کر رہے ہیں. جو اسلامی لا ہے، اسلامی قانون ہے، اس کی تاریخ پہ بات کر رہے ہیں. تو ہم سیاست کی تاریخ کو آج ڈسکس نہیں کریں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں انہوں نے اسلامی قانون کی تاریخ پہ بات کی ہے اور انہوں نے اپنی رائے رکھی. 12 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ ایریا تک یہ پہنچ چکی تھی. بہت بڑا امپائر بن چکی تھی. یہ ڈائنیسٹی ختم ہوگی 750 میں جب عباسد آئیں گے، اور اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ عباسد کے دوران اسلامک لا کا کیسے ایوولوشن ہوا. دیکھیے، اگر ہم مغرب کے لا کی طرف دیکھیں تو مغرب میں یہ کہا جاتا ہے، ایک ہسٹوریکل اسکول ہے جورسپروڈنس کا، لا گروز ان دا سوسائٹی لائک لینگویج. پازیٹیوسٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ لا از گیون بائی دا سپیریئر، اٹ از دا کمانڈ آف دا ساورن بیک بائی سینکشنز. بادشاہ سلامت جو فرمائیں وہ لا ہوتا ہے. لیکن ہسٹوریکل اسکول یا جرمن اسکول یہ کہتا ہے کہ سماج میں لا ہوتا ہے، لینگویج کی طرح ڈیولپ ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کو واضح کر دیا کہ ان کا جو نقطۂ نظر ہے تاریخ کو دیکھنے کا وہ جرمن اسکول کا، کہ لا جو ہے وہ لینگویج کی طرح سماج کے اندر گرو کرتا ہے، بڑھتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ اسلامی قانون کو بھی فقہ کو بھی مغرب کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں یا مغرب کے چشمے سے دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے جو دونوں اسکول کے نام لیے ہیں دونوں مغرب کے. خود مسلمانوں نے لا کے اوپر کیا نظریہ دیا ہے کہ وہ کس طرح سے نظریے کو دیکھتے. وہ جو فقہا تھے وہ لا کے ارتقاء کو کس طرح دیکھتے تھے، لا کے ڈیولپمنٹ کو، لا کے ایوولوشن کو وہ کیسے دیکھتے تھے. اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس میں مجھے لگتا ہے کہ فیضان مصطفیٰ صاحب کا جو مطالعہ ہے اسلامی فقہ کو لے کر کے وہ بہت کمزور ہے. وہ آگے دکھے گا بھی آپ کو جب وہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے شاید انڈین کانسٹیٹیوشن کو یا جو مغرب کا جو لا ہے یا جس کو آج پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے عام طور پہ، چاہے وہ فرینچ اوریجینیٹڈ ہو یا برٹش اوریجینیٹڈ لاز ہوں، تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اور فیضان مصطفیٰ صاحب بنیادی طور پہ تمام دنیا کے قانون کو ویسے ہی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے فرینچ نے یا جرمن نے یا برٹش نے دیکھا. اسلامک لا جو ہے اس کی کمپلیکس ہسٹری ہے 300 سال کی. اگر اس ہسٹری کو ہم نہیں سمجھیں گے تو یونیفارم سول کوڈ کی ڈیبیٹ میں مسلم پرسنل لا کو لے کر ہمارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کبھی کلیئر نہیں ہو سکتے. اسلامک لا میں یہ پرنسپل کہ اللہ کی جو حکمت ہے اور جو ول ہے وہ کبھی بھی بہت ریجڈ اور سخت لفظوں میں اور پوری طرح قرآن میں ایکسپریس نہیں کی گئی. یہ ڈاکٹرن اپنے آپ میں کتنا اہم ڈاکٹرن ہے، اور اس ڈاکٹرن کے بیسس پر پھر انٹرپریٹیشنز ہوئے ہیں. یہ کس ڈاکٹرن کی بات کر رہے ہیں؟ کسی فقہ نے یہ بات کہی نہیں جو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹرن ہے کہ خدا کی رحمت
یا خدا کی چیزیں جو ہے وہ کلیئرلی ایکسپریس نہیں ہوئی. یہ ایک دم سچی بات ہے، اور میں امید نہیں رکھتا کہ ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ جب اتنے پڑھے لکھے آدمیوں کے اس طرح کی سچی بات کر سکتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس کے اندر چیزیں واضح طور پہ ایکسپریس نہیں ہوئی ہے، کلیئرلی ایکسپریس نہیں کی گئی. اور پلس وہ ایک ڈاکٹرین بھی بتا رہے ہیں کہ ریجڈ نہیں ہے، نرمی کی بات کر رہے ہیں. یہ باتیں کہاں سے آئی؟ تو فیضان مصطفیٰ صاحب کو کوٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، یا امت کا اجماع ہو، یا کس فقہ نے یہ بات کہی ہے، اس کو کوٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن فیضان مصطفیٰ صاحب نے کہیں پہ بھی کوٹ نہیں کیا، انہوں نے بس اپنی طرف سے کہہ دیا کہ اسلام کا ایک ڈاکٹرین ہے، اور وہ ڈاکٹرین بھی کیا ہے اس کو واضح بھی نہیں کیا. چند لفظیں کہہ دی کہ خدا کا جو قانون ہے وہ جیت نہیں ہو سکتا، نرمی ہے، اور وہ کلیئرلی ایکسپریس نہیں ہوئی ہے. کہ کیونکہ لا پوری کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپریس نہیں ہوا، تو پھر اس لا کو سمجھنے کے لیے انٹرپریٹ کیا جائے، اور انٹرپریٹیشن کے الگ الگ اصول ہوں گے. یہاں پہ ایک کانسیپٹ سمجھیں کہ اسلام کے اندر نصوص کے بارے میں کانسیپٹ ہے. نص کہتے ہیں اس بنیاد کو جس پہ لا کھڑی ہوتی ہے، یا وہ قرآن کی آیت ہو، یا وہ سنت کا حصہ ہو، یا حدیث ہو. تو اس کے بارے میں فیضان مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کلیئر نہیں. حالانکہ ایک کانسیپٹ بہت شروع دن سے مسلمانوں کیا رہا ہے، جس کو ہم آیات محکمات کہتے ہیں. وہ آیات جو بہت ایکسپلیسٹ ہے اور کلیئر ہے. تو قوانین سے متعلق جو آیات ہیں، قانون سے متعلق جو آیت ہے، مثال کے طور پہ حد سے متعلق جو آیت ہے، وہ بہت ایکسپلیسٹ ہے، وہ بہت واضح ہے، وہ کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے. اسی طرح سے وصیت کا جو مسئلہ ہے میراث کے متعلق، وہ بھی بہت واضح طور پہ ایکسپلیسٹلی مینشن ہوا قرآن. شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت ایکسپلیسٹلی قرآن میں مینشن ہے. طلاق کے جو مسائل ہیں بنیادی وہ بہت ایکسپلیسٹلی مینشن ہے. تو یہ کہنا کہ ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ہوا ہے، یہ ایک سچی بات ہے اسلامی قانون کے اعتبار سے. جو وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے بدلیں گے. اسلامک لا کا آبجیکٹ کیا ہے؟ اگر آپ کو آبجیکٹ پتا چل جائے تو پھر انٹرپریٹیشن کرنا آسان ہوگا. مرسی. پروفٹ آف اسلام پروفٹ آف مرسی ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن نے ڈکلیئر کیا، ہر ایک کے لیے رحمت. تو آبجیکٹ آف اسلامک لا اور اسلام جو ہے، اگر وہ رحمت ہے، کمپیشن ہے کمزور طبقوں کے لیے، اگر اس میں فیئرنس کا ایلیمنٹ ہے، اور گڈ فیتھ کا ایلیمنٹ ہے، اور جسٹس کا ایلیمنٹ ہے، اور ایکویلٹی کا ایلیمنٹ ہے، تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ سمجھیں کہ اس لا کی روح کہاں ہے. فیضان مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آبجیکٹو ہے شریعہ کا، یہ اسلامی قانون کا، وہ مرسی ہے. کہاں سے بات انہوں نے کہی؟ اور اس کے لیے استدلال کر رہے ہیں کہ جو پروفٹ ہیں وہ رحمت للعالمین، پروفٹ آف مرسی ہیں، تو اسلام کی جو روح ہے وہ بھی مرسی ہوگی. تو اس طرح کی مطلب میٹھی میٹھی باتیں یا خوشنما باتیں اکیڈمکس میں نہیں چلتی. آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ٹیچ کر رہے ہیں چیزوں کو، تو اس طرح کی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں جس سے لوگوں کے اندر ایک جو منفی رویہ ہے، یا جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں ان کے اندر ہمت بڑھے. تو یہ ٹیچر کی زبان ہے جو یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اکیڈمکس میں یا قانون کا کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے. جو آبجیکٹیوز آف شریعہ ہے یہ بالکل الگ برانچ ہے، اور فقہ کے اندر، قانون کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے.
جس کو ہم مقاصد شریعت کے نام سے جانتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو فقہا کی میجورٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آبجیکٹیوز 5 ہیں، شریعت کے آبجیکٹیوز 5 ہیں. اس میں سب سے پہلے پروٹیکشن آف دا دین، یعنی کہ جو آئیڈیالوجی ہے اسلام کی اس کی سب سے پہلے پروٹیکشن، کیونکہ اگر اس کو ہی پروٹیکٹ نہیں کیا گیا تو باقی آپ کس چیز کو پروٹیکٹ کریں گے. تو پروٹیکشن آف دا دین، اس کے بعد پروٹیکشن آف لائف جس کو حفظ جان کہتے ہیں، پہلے کو حفظ دین کہتے ہیں، حفظ جان کہتے ہیں. پھر پروٹیکشن آف انٹلیکٹ جس کو حفظ عقل کہتے ہیں کہ عقل کی حفاظت. اسی طرح سے چوتھا ہے پروٹیکشن آف جو ایتھنیسٹی چلی آ رہی جو نسل ہے، تو اسی طرح حفظ نسل ہے. اور آخر میں حفظ مان. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو آبجیکٹیوز ہیں شریعت. لیکن فیضان مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آبجیکٹیو ہے شریعہ کا وہ مرسی ہے، وہ رحم ہے. یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے کہی ہے. عجیب بات ہے کہ نہ تو اسلام نے کوشش کی کہ ایک پوری طرح نیا لیگل سسٹم دے دے، اور نہ قرآن نے ایک اپنے آپ کو اسٹیٹ فارورڈ کوڈ آف لا کی طرح پریزنٹ کیا. بات پہلے 100 سال کی میں کر رہا ہوں تو اصول بتا رہا ہوں کہ جو لوکل کسٹمری لا تھا اس میں ریفارم کیا جا رہا ہے. یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ فیضان مصطفیٰ صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اپنی طرف سے تو کچھ لے کے نہیں آیا، بس جو وہاں کے ٹرائبل کسٹمری لاز تھے عرب کے اس کو بس اس نے ریفارم کر دیا. لیکن یہ جو ان کی لائن آف آرگیومنٹ ہے نا، یہ پوری اورینٹلسٹ کی لائن آف آرگیومنٹ ہے. آپ اگر جو اورینٹلسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے فقہ پہ کام کیا ہے، اگر آپ اس کو ان کو پڑھیں گے، مثال کے طور پہ آپ جوزف شافٹ کو پڑھیں گے تو اس کی بھی لائن آف آرگیومنٹ ایسا ہی ہے. یا پھر آپ جو ہے کسی اور دوسرے جو نالڈکی وغیرہ ان کو بھی پڑھیں گے تو ان کی بھی لائن آف آرگیومنٹ یہی سیم کہ وہ ایسا ہی بات کرتے ہیں کہ اسلام اپنا کوئی قانون لے کر آیا نہیں، بلکہ وہاں جو کسٹمری لاز تھے اس کو انہوں نے ریفارم کر دیا بس. تو اب مثال کی اب وہ کچھ مثالیں بھی دیکھیں گی، دیکھو سماج میں یہ پہلے سے تھا بس اس کو ریفارم کر دیا. وسیع جو میراث کا مسئلہ تھا وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا بس اس کو ریفارم کر دیا. شادی بیاہ کا مسئلہ تھا پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا بس اس کو ریفارم کر دیا. یہ اتنی سطحی بات ہے اور اتنی بوتی بات ہے کہ کسی بھی اکیڈمکس میں یہ بات آپ کو حلق سے نیچے نہیں اترے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسانی سماج ہوگا اس کے کچھ نہ کچھ لا پہلے سے ہوں گے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی لا دوسرے لا سے سملیرٹیز نہیں رکھتا، کیونکہ انسان ہر معاشرے میں کھاتا پیتا ہے تو وہ کھانے پینے کے جو لا ہوں گے وہ بہت سملر ہو سکتے ہیں. مطلب بنیادی طور پہ 2 آئیڈیا تو ہوگا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، تو یہ ہر لا میں یہ آئیڈیا پایا جائے گا. اسی طریقے سے ہر سماج میں شادی بیاہ ہوتی ہے تو شادی بیاہ کے قانون بھی ہر قانون میں پائے جائیں گے، ہر قانون کے اندر میراث کے مسئلے پائے جائیں گے، ہر قانون کے اندر تھوڑے بہت معاشرت کے کانٹریکٹ کے ان سب کے قانون پائے جائیں گے. تب اس کی بنیاد پہ آپ کہیں گے کہ اسلام تو اپنی طرف سے کوئی قانون لے کر نہیں آیا، بس پہلے سے جو وہاں قانون موجود تھے شادی بیاہ کے اس کو تھوڑا سا انہوں نے ریفارم کر دیا. وہاں جو پہلے سے حقوق و فرائض طے تھے اس سوسائٹی میں بس اس کو انہوں نے تھوڑا سا ریفارم کر دیا. تو یہ بہت سچی بات ہے، اور اس طرح سے آپ دنیا کے ہر قانون کے اوپر یہ لاجک اپلائی کر سکتے ہیں کہ اس نے تو اپنا کچھ نیا دیا نہیں، بس اس نے ریفارم کر دیا پچھلے والے. پوری طرح سے کسٹمز کو ریجیکٹ نہیں کیا جا رہا. 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مہر ڈاور پری اسلامک عربیہ میں بھی تھا، لیکن دولہا یا اس کی فیملی
دلہن کے باپ کو دیتے تھے. یعنی ڈاور جو تھا وہ پرائس آف ویمن تھا، دلہن کی قیمت تھی، مولیہ تھا. اور مولیہ چیزوں کا ہوتا ہے، خرید و فروخت تھنگس کی ہوتی ہے. اس لیے جو دلہن تھی وہ ایک چیز تھی جو پہلے باپ کی ملکیت تھی اور اب وہ ہسبینڈ کی اور شوہر کی ملکیت ہو گئی. اسلام نے ڈاور کو ریٹین کر لیا، ریفارم یہ کر دیا کہ اب یہ دلہن کے باپ کو نہیں دیا جائے گا، دلہن کو دیا جائے گا. اور یہ قیمت نہیں ہوگی، یہ مارک آف ریسپیکٹ ہے، عزت ہے اس کی. ایک نئی ریلیشن شپ شروع ہو رہی ہے، اس کو ایک فری گفٹ کی طرح، تحفے کی طرح دے کر شروع کرو. یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلامی قانون، یہ اسلام کا مزاج کیا ہے قانون، یہ صرف عربیہ کے جو ٹرائبل کسٹمی لا سے اس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا اصول کہ اسلام کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام کے اصول سے ڈائریکٹ ٹکراتی ہوں اس کو تو رد کر دی جائے، اور وہ چیزیں جو اسلام کے اصول کے مطابق ہو تو اس کو لے لی جائے گی. اگر وہ آدھی ہو تو آدھی لے لی جائے گی، باقی آدھی کو چھوڑ دی جائے گی. پوری ہو تو پوری اس کو لے لی جائے گی. اور اگر ایک کیٹیگری ہے مباح کی، کہ نہ تو وہ ٹکراتا ہے اور نہ تو وہ اسلام کے اصول عین مطابق ہے، بلکہ نہ ٹکراتا ہے نہ وہ تائید کرتا ہے، بیچ کا ہے، نیوٹرل ہے، اس طرح سمجھ. تو اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آپ کی مرضی پہ ہے کہ وہاں کے لوگ اگر چاہیں تو اگر اس کو جاری رکھنا چاہیں تو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ وہ اسلام کے اصول سے ٹکرانے نہ لگے. اور اگر چھوڑنا چاہیں تو بھی اسلام نہیں کہتا کہ نہیں چھوڑو مت، کرنا ہی کرنا ہے تمہیں، تمہارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے تو کرتے ہی رہو تم. تو مباح کے معاملے میں ایسا نہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو نہ کرنی ضروری ہو اور نہ کرنا منع ہو، تو ایسی چیزوں کے بارے میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ کرو ہی کرو کیونکہ تمہارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے. تو اسی طرح سے جو پری اسلامک عربیہ ہے اس کی جو بہت ساری چیزوں کو جو ریٹین کیا گیا وہ اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ ان کے باپ دادا کے قانون تھے، بلکہ اس لیے کہ اسلام جو اصول دینا چاہ رہا تھا اس سے وہ ہم آہنگ تھا، تو جتنا ہم آہنگ تھا وہ لے لیا گیا. جیسے مہر کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ ہم آہنگ تھا اسلامک مزاج سے، اسلام نے اس کو باقی رکھا. اس کے اندر جو دوسرا پہلو تھا جو اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا اس کو رد کر دیا. تو یہ ہے اصل. تو اس سے اگر یہ کوئی نتیجہ نکالے کہ اسلام نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا ہے بلکہ جو وہاں کے ٹرائبل کسٹمری لاس تھے بس اس کو اس نے ڈیٹین کر کے تھوڑا آگے پیچھے کر کے ریفارم کر کے حالات کے اعتبار سے بنا کے معاشرے میں جاری کر دیا، تو یہ بہت غلط تاثر. دوسری ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام سے پہلے پورا جو میراث کا قانون تھا، انہیریٹنس اور سکسیشن کا قانون تھا، اس میں ظاہر ہے کہ بیٹوں کو مل جاتا تھا. اب اسلام نے اس کو پوری طرح ختم نہیں کیا، لیکن بیٹوں کی کیٹیگری کے اوپر ایک اور کیٹیگری سپر امپوز کر دی، ایک نئی کیٹیگری بنا دی قرآنک وارثان کی. اور آپ کو تعجب ہوگا اس میں سے 9 میں سے 6 عورتیں ہیں. اور کہا کہ بھئی بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا. ابھی اس میں یونیفارم سول کوڈ کی ڈیبیٹ میں یہ بات پہ اور تفصیلی ڈسکشن ہوگا. ایک سے زیادہ شادیوں کے قانون کو لے لیں، پری اسلامک عربیہ میں تھا انلمیٹڈ نمبر، انڈیا میں 19. یہ چیز تو انڈیا میں بھی تھی، یہ چیز ایجپٹ میں بھی تھی، یہ چیز جو رومن امپائر ہے وہاں بھی تھی، یہ چیز جو چائنیز سویلائزیشن تھی وہاں بھی تھی. تو کیا مطلب کہ اسلام نے جو ہندوستان کا اس زمانے کا لا تھا، چائنا کا اس زمانے کا لا تھا، ایجپٹ کا اس زمانے کا لا تھا، ان سب کو ریفارم کر کے اس نے جاری کر دیا معاشرے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک معاشرے کے لیے ناگزیر ہے. شادی بیاہ ہے، میراث ہے،
یہ سب چیزیں ہر معاشرے کے اندر ہوں گی، یہ کسی خاص معاشرے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا. تو اس کو یہ کہنا کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا بس اسلام نے اس کو تھوڑا سا ریفارم کر دیا ہے، یہ غلط تاثر، کیونکہ یہ چیز ہر معاشرے کے اندر، ہر قانون کے اندر کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. 1955 تک ہندوؤں کو یہ حق تھا کہ جتنی چاہیں بیویاں رکھیں. یہ تو ہندو کوڈ بل کے آنے کے بعد ایک بیوی رکھنے کا سسٹم شروع ہوا. اسلام نے پولیگمی کو بھی پوری طرح ایبولش نہیں کیا بلکہ آلموسٹ ایبولش کیا. دونوں میں فرق ہے. ریسٹرکٹ کر دیا، نمبر ان لمیٹڈ نہیں رہے گا، 4 سے زیادہ نہیں، اور شرط بہت سخت لگا دی کہ ایکویلٹی ہو، جسٹس ہو، اور بتا دیا کہ تم سے جسٹس اور ایکویلٹی نہیں ہوگا، اس لیے تم یہ ایک جو لبرل سوسائٹی ہے، اسلام کا ہے مسلمانوں کو دلیل دینے کا ایک بہت پرانا آرگومنٹ ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے شادی کی تعداد کو ریسٹرکٹ کیا ہے 4 تک، اور ساتھ میں بھی کہہ دیا ہے کہ جب ایکولیٹی کر سکو تب، اور تم ایکولیٹی کر نہیں سکتے ہو تو وہ ہے کہ اسلام ایک شادی کی بات کرو. یہ ان کا آرگومنٹ جو پوری تاریخ ہے مسلمانوں کی اس کو ناکارنا ہے. مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ میں کبھی اس چیز کو ایسے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام جو ہے وہ انڈائریکٹلی ایک شادی کی بات کر رہا ہے. کبھی کسی مسلم معاشرے نے اس طرح سے نہیں سمجھا. یہ ایک ماڈرن فینومینا ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ پولیگیمی صحیح نہیں. اور پولیگیمی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، یہ اسلامی معاشرے کے ساتھ خاص نہیں. دنیا کی 85% سے زیادہ سویلائزیشن، زیادہ کلچر، زیادہ معاشرہ پولیگیمی کسی نہ کسی شکل میں پریکٹس کرتا ہے. اور آج بھی سارے قانون بن جانے کے بعد، زبردستی اس کو ایک جرائم قرار دے دینے کے بعد، بہت سارے جو ممالک ہیں، جو نان مسلم ممالک ہیں، وہاں بھی یہ چیز عام ہے. فور ایگزامپل آپ یورپ کی مثال لے لیں کہ وہاں قانونی طور پہ تو کہہ دیا کہ آپ شادی نہیں کر سکتے 1 سے زیادہ، لیکن آپ جا کے دیکھیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کتنے چل رہے ہیں، ان کا ریشیو کیا ہے، کہ شادی کے باہر ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کا ریشیو کیا ہے. ایک رکھو. بیٹر ناٹ، 1 سے زیادہ نہیں کرنی. یونیفارم سول کوڈ میں یہ بہت بڑا مدعا ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمان علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلم تنظیمیں کیا اسٹینڈ لیتی ہیں. پھر یہی اسٹینڈ لینا چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی، مطلب یہ پروہیبیٹڈ ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کی اجازت اسلام نے دی ہے، اور یہ اسٹینڈ مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ اس کی اجازت دی ہے اسلام نے، اس کو پروہیبٹ نہیں کیا. کچھ میجر انوویشنز ہوئے اسلام کے آنے سے پہلے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیوی جو تھی وہ ایک چیز تھی جسے خریدا جاتا تھا، تو جب چاہو اس کو پھینک دو. اس لیے کوئی عدت کا کنسپٹ نہیں تھا. اب اسلام نے ایک ریسٹرکشن لگائی ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں، جیسے چاہیں ویسے میرج کو ختم نہیں کر سکتے. 3 مہینے اس کو اپنے گھر میں رکھے تاکہ آپ کا شاید وچار بدل جائے، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو جب تک ڈیلیوری نہ ہو تب تک آپ نہیں اس کو چھوڑ سکتے. یہ شخص یہاں پہ کنفیوز ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے، ان کو بالکل پوری طرح سے علم ہوگا کہ عدت طلاق کے بعد کے دوران یہ وہ کہتے ہیں. جب طلاق ہو گیا، یعنی سپریشن ہو گیا، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، وہ اس کا شوہر نہیں رہا، تو وہ عدت کے دورانیہ. تو عدت کے دورانیہ میں آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اگر
طلاق 3 طلاق ہو چکی ہے، ان کے اب رجوع نہیں ہو سکتا، تو اب آپ کیسے کہیں گے آپ جو ہے لوٹ آئے ہماری طرف؟ وہ نہیں کہہ سکتے نا. تو عدت کے اندر اگر طلاق رجعی ہو تو الگ بات ہے کہ طلاق رجعی کے اندر آپ رجعت کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے رشتے کو آگے کنٹینیو کریں گے پھر سے. لیکن اگر 3 طلاق ہو چکی ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے نا. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ اس لیے عدت ہے تاکہ وہ پھر سے اگر سوچ بچار کے بعد کنٹینیو ہو جائے رشتہ تو بہتر ہے. یہ صحیح ریزننگ نہیں ہے. ایک بہت بڑا انوویشن تھا جس نے امیڈیٹ ڈیورس جو پری اسلامک عربیہ میں تھی اس کو ریسٹرکٹ کیا. وصیت کے قانون کا انوویشن. قرآن نے ڈکلیئر کیا کہ وصیت کرو اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے. مقصد یہ تھا کہ لڑکیوں کو کچھ مل جائے. آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے صرف بیٹوں کو ملتا تھا. پھر بعد میں اسی ایوولوشن کے دوران، ابھی یہ قرآن کے دوران ایوولوشن ہو رہا ہے. ابھی پروفٹ اس دنیا میں ہیں. ان کا ایسا تاثر ہے کہ قرآن اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، بس قرآن جو ہے وہ پھر اسلامک عربیہ کے کلچر، ریچولز، نارمز، کسٹمز کے تابع ہے. اور قرآن کے اندر جو قانونی زاویے ہیں یا قانونی احکام نازل ہو رہے ہیں وہ گویا کہ پھر اسلامک عربیہ کے قانون کا ایک ایکسٹینشن. یہ کیا تاثر ہے؟ شیئرز فکس ہو گئے تو وہ ایک ایوولوشن کا نیا قدم تھا. پورا اسلامک لا جو ہے اس کے ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کیسے جورسپروڈنس اور اسلامک لا ڈیولپ ہو رہا ہے. قرآن کی آیت، اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اور وہ جو انچارج ہیں تمہارے افیئرز کے. بات ہو رہی ہے او یو ہو ہیو بلیوڈ obey Allah and obey the messenger and those in authority among you. یہ جو قرآن کا سینٹنس ہے those in authority among you، یہ آف کورس ہیومن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈیوائن نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، کیلف کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اوبے کیے جائیں. اور لا کے ڈیولپمنٹ میں اس نے، یہ جو جملہ ہے اس نے بہت بڑا رول ادا کیا. اور پھر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کو اللہ کو ریفر کرو اور اس کے میسنجر کو ریفر کرو. یہ پوری جو بات ہے غنیمت انہوں نے وہ ٹکڑا بیان کر دیا. عام طور پہ لوگ یہیں تک بول کے چپ ہو جاتے ہیں کہ اپنے جو رولرس ہیں ان کو ان کی بات مانو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. لیکن انہوں نے وہ ٹکڑا بیان کر دیا کہ اگر کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر کہاں جانا ہے واپس؟ یہ قرآن و سنت کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جانا ہے. تو اس سے اسی آیت کے اندر تو اصول دیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر اصل قرآن و سنت ہے. اس کے بعد اگر اس کی بنیاد پہ چیزوں کا استنباط کیا گیا ہے، چیزوں کو اخذ کیا گیا ہے، چیزوں کو لیا گیا ہے، تب تو وہ قابل قبول ہے. اور اگر اس کی بنیاد پہ وہ چیزیں نہیں دی گئی ہے تو وہ قابل قبول نہیں. اسی آیت سے جو ہے آپ آسانی سے بات سمجھ سکتے. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59.
سورہ نساء کی ورس 59. اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. اسلامک لا کے ڈیولپمنٹ کو ہم نے بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور ہم کو کسی نے سمجھایا نہیں. سورہ مائدہ ہے. یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اگر عوام کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو تو اسلامی لا ہی نہیں پتا ہے، اس کا ایوولوشن، اس کی تاریخ کہاں پتا. اور اگر یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ مغالطہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا اسلامی قانون کا ارتقاء کیسے ہوا ہے، اسلامی قانون کے کون کون سے دور رہے ہیں، کب کب کیا کیا ٹرینڈ رہا ہے، کس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ شیپ میں آئی ہیں، تشکیل پائی ہے. یہ سب باتیں پڑھنے لکھنے والے لوگ جو علماء ہیں، مدرسے کے فارغین ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوتی ہے. ورس 90 ہے اس کی، چیپٹر 5 ہے، ورس 90 ہے. شراب کی بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے او یو ہو بلیو انٹاکسیکینٹس اینڈ گیمبلنگ، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ شیطان کے کام ہیں. ان کو ہر ان کا جو لائن آف آرگیومنٹ ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے نا، اس کا ارتقاء جس طریقے سے ہوا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں آگے بھی ارتقاء ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے. تو یہ قرآن اور سنت کے اصول کو نہ سمجھنے کی بنیادی غلطی ہے کہ کبھی کسی فقیہ نے یہ بات نہیں کہی، کسی اسلامی قانون پڑھنے والے کسی اسکالر نے یہ بات نہیں کہی کہ قرآن اور سنت کے بعد کسی کے اندر یہ اتھارٹی ہے کہ وہ نص کو، یعنی قرآن و سنت کے کسی ٹیکسٹ کو منسوخ کر دے اپنی طرف سے. اگر اس کو خدا نے، رسول نے منسوخ قرار دیا ہے تو وہ ان کی اتھارٹی کے اندر ہے. لیکن بعد کے کسی فقیہ کو یا آج کے زمانے کے کسی اسکالر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کہے کہ یہ قانون تو فلاں دور کے لیے تھا، ٹھیک ہے، یہ احکامات تو فلاں دور کے لیے تھے، ٹھیک ہے، اب ایوولوشن ہونا چاہیے، ریفارم ہونا چاہیے، اس ٹیکسٹ کو ہم منسوخ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایبروگیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ خاص ماحول کے لیے، خاص دور کے لیے، انسیولائزڈ لوگوں کے لیے تھا. اب ہم جو ہے سیولائزڈ دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے جو مورل پرنسپلس ہیں وہ ہائر ہیں. تو ہائر مورل پرنسپلس کی بنیاد پہ اس طرح کے جو قانون ہے اس کو ہم منسوخ قرار دیتے ہیں. ہر حالت میں ایوائڈ کیا جائے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس لیے وہ شراب کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں پہلے آیا کہ شراب پینا بری چیز ہے، ایسے ہے. اس کی جو آخرت کے عذاب کے متعلق حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں آیا کہ دیکھو کہ اگر کسی نے پیے تو اس کے اوپر 40 کوڑے لگیں گے. تو اگر یہ آرگیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ شراب ایک لفظ جو ہے وہ حرام نہیں ہے اسلام میں، ایک پروسیجر کے بعد جو ہے وہ حرام قرار ہے. لیکن جب آپ حدیث کے حوالے سے بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث کو آپ بنیاد جب بنائیں اس طریقے سے تو آپ کو اس کی کرنالوجی بھی ثابت کریں. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فلاں حدیث اس سال کی ہے اور یہ حدیث اس کے بعد کے سال کی ہے. اب اس آیت سے آپ کو لا بنانا ہے وائن ڈرنکنگ کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ قرآن میں پنشمنٹ آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اپنے آپ میں کمپلیٹ کوڈ نہیں ہے. یہ اللہ کی وزڈم ہے کہ اس نے آپ کو یہ رائٹ دیا کہ آپ لا کو عکس کریں، ایکسٹریکٹ کریں. جیسے یونیفارم سول کوڈ میں اسٹیٹ سے کہا کہ اسٹیٹ انڈیور کرے، کوشش کرے. یہ ایک مغالطہ ہے.
بالکل، قرآن جو ہے وہ کوئی لا کی کتاب نہیں ہے جس میں کوڈیفائڈ وے میں آپ کو لا ملے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے. تو جب لوگوں کو ہدایت پانی ہو تو قرآن کی طرف جانا چاہیے، لیکن اسی ہدایت کا حصہ چند قوانین بھی ہیں جو قرآن میں ایکسپلیسٹلی مینشن کیے، اور اس قوانین کے اصول بھی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں بیان ہے. سارے قانون کے اصول اور پرنسپلز تو بیان نہیں ہوئے، جس کو علت کہتے ہیں. کہ اگر ہم فقہ کی زبان میں بولیں تو جس کو ہم علت کہتے ہیں، کہ کسی بھی حکم کے پیچھے اصل علت کیا ہے، اصل پرنسپلز کیا ہے. تو بہت سارے احکام کے ساتھ اس کے پرنسپلز بھی بتا دیے، لیکن بہت سارے احکام کے ساتھ بیان نہیں ہوئے. لیکن وہ احکامات جو یونیورسل احکامات ہیں وہ قرآن میں مینشن، جس کو حدود کہا جاتا ہے، یا وہ سنت میں مینشن ہے. تو حدود کا تو زیادہ تر حصہ قرآن میں مینشن ہے، اور اس کے 2-3 حصے جو سنت میں مینشن ہے. تو قرآن اور سنت قانون کے ماخذ کے اعتبار سے یکساں حیثیت رکھتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ لانے کی، ایسے ہی اسلامک لا کو ڈھونڈنے کے لیے، اس میں یہ جاننے کے لیے کہ ڈیوائن پرپس کیا ہے، ایک پوری کوشش کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوشش ہوا میں نہیں ہوگی. کوئی ایسا نہیں کہ آج اٹھے گا اور کہے گا کہ میں کوشش کر رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اس کو سمجھانے کی. ایسے نہیں. قرآن بہت واضح کتاب ہے، اس کے اصول بہت واضح ہیں. اب جو اس کا قانونی پہلو ہے جس کے اندر ایک جنرلائزیشن ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابہام ہے، بلکہ اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے. کہ اب اس عموم کی تخصیص کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اسی میں استنباط ہوتا ہے بس. اور یہ کہ جو قانون ہے وہ کس موقع محل پہ اپلائی کیسے ہوگا، اس میں استنباط ہوتا ہے. اس قانون کو بنانے میں استنباط نہیں ہوتا. قانون قرآن و سنت سے مل گیا آپ کو، وہ کس ماحول میں کیسے اپلائی ہوتا ہے اس کے لیے فقہا جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں. یا دوسرا یہ کہ اگر قانون کے اندر جنرلائزیشن ہے، عموم پایا جا رہا ہے، تو اس کی تخصیص کیسے ہو. اور جو سارے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں نا فقہا کو، عام طور پہ انہی 2 فیلڈ میں پائے جاتے ہیں، عموم کی تخصیص میں اور کسی حکم کو کس طرح اپلائی کرنا ہے. باقی چیزوں میں ڈفرینسز نہیں ہوتے. تو آپ جو دیکھتے ہیں 4 اسکول بن گئے ہیں پہلے سنت والجماعت کے یہاں، حنفی اسکول ہے، شافعی اسکول ہے، مالکی اسکول ہے، حنبلی اسکول ہے. تو اس میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ 2 فیلڈ ہے. ایکسٹریکشن کی، انڈیور کی ضرورت ہے، جس کو پھر نام دے دیا گیا اجتہاد کا. اب اگر حدیث لٹریچر میں جائیں، اجتہاد کو انہوں نے جس طرح سے پیش کیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ لا بنانے کا نام اجتہاد ہے. لا بنانے کا نام اجتہاد نہیں ہے. لا کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، یا لا کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، اس علت کے اندر کون کون سے ایونٹس، کون کون سے واقعات، کون کون سے سیناریوز اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے اجتہاد میں، یہ ہوتا ہے استنباط میں. ایسا نہیں ہوتا اجتہاد میں کہ آج آپ اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ میں اپنی اجتہاد سے کہہ رہا ہوں سود حلال ہوگا، میں اپنی اجتہاد سے کہہ رہا ہوں زنا حلال ہوگا، میں اپنی اجتہاد سے کہہ رہا ہوں کہ جو پورک ہے وہ حلال ہوگا، یا میں اپنے اجتہاد سے کہہ دوں کہ تجارت حرام ہوگا، میں اپنے اجتہاد سے کہہ دوں کہ نماز جو ہے وہ 3 کی جگہ 5 کی جگہ 3 ہو گئی. تو اس طرح کا اجتہاد نہیں ہو سکتا. اس ورس کے بعد تو کہا جا رہا ہے کہ صاحب جو شراب پیتا ہے اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو کچھ نہیں ملے گا اگلی دنیا. پنشمنٹ کیا ہوگا یہ اس سے بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ 40 لیشز، پورا جو ذمیز کا قانون بنا نان مسلم سٹیزنز کا،
وہ امیت نے بارو کیا رومن لا سے. یہ پوری لائن آف آرگیومنٹ ان کی اورینٹلسٹ کی ہے. یہ تقریباً 150-200 سال پہلے یہ کلیم شروع ہوا کہ اسلامی لا جو ہے نا وہ رومن لا سے ماخوذ ہے. اور دیکھیں اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب کالونی بننی شروع ہوئی اور جو یوروپین سینٹرک خیالات تھے، فکر تھے، وہ طاقت میں آ گئے، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز نا ہم سے لی گئی ہے. تو جب وہ اسلامی ملک میں آئے اور دیکھا کہ وہاں کا قانون بہت ویل اسٹیبلش ہے، ویل ڈیفائنڈ ہے، ویل ڈیولپڈ ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ان کے پاس اتنی عقل ہو کہ یہ خود سے اس طرح کی جدوجہد کر سکیں اور ان کے پاس کچھ ایسے پرنسپلس ہوں جو ان کو اس طرح کا قانون دے دیں. تو انہوں نے ایک نقطہ نکالا کہ چلو یہ کہہ دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے تمہارے پاس تو قانون ہے، بہت اچھا قانون ہے، لیکن لیا تو تم نے ہم سے ہی ہے، یعنی رومن لا سے لیا. اور جیسا کہ میں نے کچھ اورینٹلسٹ کے نام لیے تھے، تو یہ سب نے اس میں جو ہے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جنہوں نے اس پہ کام کیا، جنہوں نے اس پہ کتابیں لکھی، انہوں نے یہی تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسلامی جو قانون ہے وہ رومن لا سے ماخوذ ہے. اور اس کے ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ ذمی کا قانون، جیسے مثال کے طور پر، حالانکہ ذمی کا تو قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. جب حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، روم فتح ہونے سے پہلے، تو یہ ڈسکشن میں آیا تھا کہ ایران کے جو لوگ ہیں، جو مجوسی ہیں، کیا ان پہ اہل کتاب یعنی ذمی کے حقوق نافذ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ بات کہاں سے کہی ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں، یہ مثال والی بات. جو اورینٹلسٹ ہیں جیسے کہ فون کریمر ہیں یا بولزیر ہیں یا جوزف شارپ وغیرہ، ان کی جو آرگیومنٹ ہے وہ الگ ہے. وہ سملیرٹیز ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تو اسلامی لا میں بھی پایا جاتا ہے اور رومن لا میں تھا، اور تم لوگوں نے ایجپٹ فتح کیا، تم لوگوں نے روم کے حصوں کو فتح کیا پہلی صدی میں 50 سال سے پہلے، تو بعد میں جو تمہارا فکر بنا ہے، ڈیولپ ہوا ہے، وہ رومن لا سے ہوگا. یہ ان کی ریزننگ. حالانکہ آپ اگر دیکھیں گے، جو ایک مثال میں بس دیتا ہوں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ رومن لا اسلامک لا کا کوئی لینا دینا نہیں. اس طرح کے رومن لا کے چیپٹرائزیشن کو آپ دیکھیں اگر، کہ وہاں چیپٹرائزیشن کیسے ہوئی ہے، کس طرح سے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اسلامی قانون کے اندر یعنی فقہ کے اندر چیزیں کس طریقے سے بیان ہوتی ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں، کوئی رابطے نہیں. مثال کے طور پہ ان کے جو بنیادی مضامین ہوتے ہیں رومن لا کے، وہ 3 ہیں. سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ شخص کا قانون کیا ہے، کہ اشخاص پرسنس کے لا کیا ہے. اس کے بعد وہ تھنگس کے لا کی بات کرتے ہیں، پھر وہ ایکشنز کے لا کی بات کرتے ہیں. اسلامی آپ فقہ اٹھا کے دیکھیں، وہ شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے، یعنی کہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ سے شروع ہوتا ہے. اور کتابیں جا کے یا تو کتاب المیراث پہ یا کتاب الجنائز پہ جا کے ختم ہوتی ہے، یعنی انسان کے مفاد کے ساتھ جو ہے اسلامی فقہ ختم ہوتا ہے. اب دیکھیں چیپٹرائزیشن ہی بالکل مختلف ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اسلامی قانون رومن لا کے بنیاد پہ بنا ہوتا تو چیپٹرائزیشن کے اندر سملیرٹیز پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے قانون کے کیٹیگریز کیسے بناتے ہیں. تو جو قانون کسی قانون سے انفلوئنس ہوگا، اس میں سب سے بنیادی طور پہ وہ کیٹیگری کے اندر انفلوئنس ہوگا. اور اسلامی جو فقہ ہے اور جو رومن لا ہے، اس کے کیٹیگریز ہی بہت ڈفرینٹ ہے. باقی رہ گئے اسلام انسانی معاشرے کی وہ باتیں جو ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو وہ رومن لا میں پائی جائیں گی. رومن لا میں بھی تو لوگ شادی کریں گے نا، رومن لا میں بھی لوگ پراپرٹی کے مالک بنیں گے، اسلام میں بھی بنتے ہیں. تو اب اس طرح کی سیملیرٹیز ڈھونڈ کے یہ کہنا کہ اسلام کا قانون رومن لا سے اخذ ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی قانون جو ہے وہ منو اسمرتی سے ماخوذ ہے. آپ منو اسمرتی کے بہت سارے مباحث کو اٹھا کے دیکھیں اور اسلامی قانون کو اٹھا کے دیکھیں،
پتہ چلے گا کہ وہاں بھی شادی کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی شادی کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی جائیداد کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی جائیداد کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی کچھ فرائض بیان ہو رہے ہیں، یہاں بھی کچھ فرائض بیان ہو رہے ہیں، وہاں بھی کچھ حقوق بیان ہو رہے ہیں، یہاں بھی کچھ حقوق بیان ہو رہے ہیں. کئی ججز نے اس کا یہ انٹرپریٹیشن لگایا صرف رائٹ ٹو شیلٹر ہے، اس دوران رائٹ ٹو مینٹین. اب یہ فقہا کے آپس کے جو چند اختلافات ہیں اس کو بیان کرنا کہ دیکھیں فلاں فقی نے تو اس باب میں ایسا کہا، دوسرے فقی نے اس باب میں ایسا کہا. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بہت خطرناک بات کہتے ہیں کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ صرف اور صرف اوپینین سے ڈیولپ ہوا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قاضی جو ہے وہ اپنی اوپینین سے جو من میں آتا فیصلہ کرتے ہیں. عمومی طور پر جب وہ بیان کرتے ہیں تو ویسے ہی دکھاتے ہیں کہ قاضی کو جو من میں آتا تھا فیصلہ کرتے تھے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، بس قاضی کے اپنے اوپینین پہ چیزیں جو ہے وہ بنیاد رکھتی تھی. یہ سراسر ایک دجل ہے اور لا علمی کا نتیجہ ہے. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر صاحب بد نیت ہیں، بالکل مخلص آدمی ہے وہ، لیکن ان کا مطالعہ اسلامی فقہ کے بارے میں بہت زیرو ہے. اور یہ ان کے بیان سننے کے بعد، ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید انہوں نے بس 10-15 آرٹیکل کہیں سے پڑھ دیے اسلامک لا پہ، اور وہ بھی ویسٹرن اکیڈمیا سے آنے والے آرٹیکلز پڑھ لیے اور انہوں نے جو ہے اس پہ ویڈیو بنا کے رکھ دی ہے. اسلامی قانون بہت گہری چیز ہے اور اس کے جو اصل ماخذ ہیں وہ تو عربی میں ہے. تو اگر آپ کو بنیادی طور پہ اسلامی قانون سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو عربی سے رجوع کرنا چاہیے. عربی جب نہیں آتی ہے اگر تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے، لیکن عوام کے لیے سمجھنے کی حد تک، مطلب استاد بننے کی حد تک نہیں، اپنی خود کی فہم ڈیولپ کرنے کے لیے اردو میں ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب ہے محاصرات فقہ، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت مفید ہوگا. اسی طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتابیں بھی اس باب میں بہت مفید ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھیں اس باب میں، کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو پڑھیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو پڑھیں، ان دونوں کو پڑھیں کم از کم. ان کی کتابیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اردو میں موجود ہیں، باقی عربی میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ پتہ نہیں مجھے ڈاکٹر صاحب کو عربی آتی ہے نہیں آتی ہے، تو اردو کی حد تک جو ہے وہ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپنی ویڈیو میں وہ ایک اور تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمومی دور میں قانون بالکل آزادانہ طور پہ بن رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، جس قاضی کو جیسے من میں آتا تھا فیصلہ سنا دیتا تھا وغیرہ. لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اموی دور میں مذہب جو ہے وہ ریاست کی غلام ہوتی. مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ریاست جو ہے وہ منچاہے طور پہ مذہب کو انٹرپریٹ کر رہی تھی، یا منچاہے طور پہ مذہب سے جو نتیجہ چاہ رہی تھی نکال رہی تھی. تو یہ بات کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی کو کوئی انسٹرکشنز نہیں تھے حکومت کی طرف سے، کوئی ان کو ویل ڈیفائنڈ ایک فریم ورک نہیں ملا ہوا تھا کہ آپ کو ایسے کام کرنا ہے حکومت کی طرف سے، وہ بس اپنے لیگل فریم ورک پہ ریلائی کرتے تھے یا اوپینین پہ ریلائی کرتے تھے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ نے قانون کو، مذہب کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. تو یہ دونوں تو کنٹرڈکشن ہے نا. یا تو آپ یہ مانیں کہ عمومی حکومت بہت ویل ڈیولپ اسٹیبلش طور پہ سارے انتظام کر رہی تھی اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی قانونی ادارے تھے ان سب کو اپنے پہ قبضے کر لیا تھا اور جس طرح کے فیصلے چاہتے تھے وہ کرواتے تھے. یا پھر آپ یہ مانیں کہ نہیں، یہ سب آزاد تھے اور وہ قاضی جو تھے وہ اپنے اعتبار سے فیصلے کرتے تھے. تو دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی آپ کی کہ قاضی صرف اپنی اوپینین سے فیصلے کرتے تھے اور دوسری طرف یہ الزام کہ عمومی حکومت نے پورے مذہب کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. یہ دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی نا آپ کی. دونوں میں سے کوئی ایک بات درست ہوگی، اور اصل بات یہ ہے کہ دونوں بات درست ہیں. نہ تو عمومی حکومت نے پورے عدالتی نظام کو اپنے قبضے میں لیا تھا، اور نہ یہ بات درست ہے کہ قاضی کو جیسے من میں آتا تھا فیصلہ سنا دیتا تھا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قاضی کے لیے جو ماخذ ہوتا تھا فیصلہ سنانے کے لیے وہ قرآن و سنت ہوتا تھا، اور قرآن و سنت ہی کی بنیاد پہ آرگومنٹ ہوتے تھے.
جیسے خود یہ جو واقعات سنائیں گے اس میں قرآن و سنت کے ریفرنس ملیں گے کہ کوئی فقیہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات اس طرح سے مانتا ہوں تو وہ قرآن و سنت کے ریفرنس سے بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا اوپینین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن و سنت میں جو کوئی اس طرح آیا ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے، اس کے لغت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ نظر آ رہا ہے، اس کے ٹیکسٹ سے یہ میننگ انفر ہو رہا ہے، تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو ان کی خود کی مثالوں میں جس فقیہ کی مثالیں دے رہے ہیں اوپینین کے ڈیفرنسز کی، وہ دونوں فقیہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے آرگومنٹ کر رہے ہیں، تو قرآن و سنت بنیاد بن گئی نا۔ اور اسی طرح سے اموی دور میں بالکل ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کسی قاضی پہ دباؤ بنا کر کے اوٹ پٹانگ فیصلے کروا دیے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دو آپ ایگزامپلس لے آئیں گے 90 سال کی حکومت میں ہر طرح کے خلفاء ہوئے، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس دور کو بالکل ایک برش سے پینٹ کرنا کہ اس دور میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا کا سارا برا تھا، بالکل غلط بات ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اسلامی دور کا جو سب سے سنہرا دور ہے وہ اموی دور ہے، سب سے سنہرا دور نبی علیہ السلام کا ہے، پھر خلفائے راشدین کا ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد اموی دور ہے، جو سب سے سنہرا دور ہے۔ تو اگر تیسرے نمبر پہ آپ کسی دور کو رکھیں گے تو اموی دور آئے گا۔ تو اموی دور کو یہ کہنا کہ وہاں حکومت نے غلام بنا لیا تھا مذہب کو، خلفائے راشدین جو ہے وہ مذہب کے غلام تھے اور یہ خلفاء جو ہے انہوں نے مذہب کو اپنا غلام بنا لیا تھا، یہ ایک بہت خطرناک بات بھی ہے اور جاہلانہ بات بھی ہے، کم علمی کی بات بھی ہے۔ اکیڈمکس میں اس طرح سے بات نہیں کی جاتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب ایک اکیڈمک آدمی ہے تو ان کو اکیڈمیشین کی طرف بات کرنی چاہیے، نہ کہ ایک اس طرح سے بات کرنی چاہیے جس طرح سے عام طور پہ جذباتی ہو کے بات کی جاتی ہے، یا جذباتی جو یعنی کہ رویے ہوتے ہیں بات کرنے کے، اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اموی دور کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے ہر طریقے سے، اس میں کچھ ایک دو مثالیں ہیں جو تاریخ میں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہیں، تو اس سے کسی کو یہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک برش سے پینٹ کرنا کہ وہاں تو یہ ہو گیا وہاں تو وہ ہو گیا، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ ان کے اپنے خدمات ہیں، خاص کر علوم کے معاملے میں بڑی خدمات ہیں اموی دور کے، فقہ کے اندر بھی جو ہے بڑی خدمات ہے، اور انہوں نے کبھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کبھی کسی فقیہ کو باؤنڈ نہیں کیا، کبھی کسی قاضی کو انہوں نے باؤنڈ نہیں کیا کہ میری بات مانو نہیں تو ہم ایڈی کا ریٹ کروا دیں گے، انہوں نے کبھی اس طرح سے باؤنڈ نہیں کیا کہ اگر تم نے ہمارے حق میں فیصلے نہیں سنائے تو سوچ لو یہ ادارے ہمارے پاس ہے، پولیس بھجوا دیں گے ہم تمہارے گھر، یہ کام انہوں نے نہیں کیا امویوں نے، اور عباسیوں نے بھی نہیں کیا۔ مطلب اسلامی دور کے شروع سے آغاز سے ہی جو عدلیہ تھی یا جو قاضی تھے فیصلہ کرنے والے، قاضی شرح کس زمانے میں تھے؟ ان کے زمانے میں، اموی زمانے میں تھے۔ تو عدلیہ بہت حد تک اسلامی حکومت میں ہمیشہ آزاد رہی ہے۔ ایک دو چار پانچ مثالیں مل جائیں گی آپ کو، ایسا نہیں کہ نہیں ملیں گی، جس میں ہو کے خلیفہ نے کہیں پہ دباؤ ڈالا یا بادشاہ نے، امیر نے، گورنر نے کہیں پہ دباؤ ڈالا، تو وہ تاریخ میں ایک دو واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں کہ پورے کے پورے 90 سال میں 91 سال میں جو ان کا دوران حکومت تھا بس یہی ہوتا رہا، یہی ایسا ہی ہوتا رہا، تو یہ ایک غلط تاثر ہے۔ بہرحال انشاءاللہ پھر ان کی ایک دوسری ویڈیو ہے، اس پہ بھی ایک لمبی ویڈیو بنانے کا ارادہ ہے۔ یہ ویڈیوز اس لیے لمبی ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان صحیح فہم ڈیولپ کریں چیزوں کو۔ عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، اس طرح کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو پسند رکھتی ہے وہ بات، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا ان کی دونوں ویڈیو دیکھ کے کہ وہ ایک ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو سب باتیں ناکار دی گئی، وہ سب کھوکھلی باتیں، دلائل کے اعتبار سے بہت کمزور باتیں ہیں اسلامی فقہ کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب یا تو آپ رجوع کریں جو اصل ماخذ ہے اسلامی فقہ کے، اس کی طرف رجوع کریں، یا پھر اردو میں جو میں نے چند نام بتائے اس کی طرف اس کو بھی رجوع کر لیں، پڑھ لیں، تو ایک اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور ان سب لوگوں نے بات حوالے کے ساتھ کی ہے، اوپر وے میں کی ہے، عوام بھی چاہے تو ان کی کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو ایک صحیح فہم ہے وہ صحیح تمام لوگوں تک پہنچے۔ اور وہ اس حوالے سے بھی آج کے تناظر میں، آج کے کانٹیکس میں ضروری ہے، کیونکہ آنے والے چند دنوں میں اسلامی فقہ قانون وہ بہت زیر بحث آنے والا ہے انڈین پالیٹکس میں۔ تو آپ لوگ پہلے سے ہی اسلامی فقہ کی، اسلامی قانون کی، شریعت کی صحیح فہم ڈیولپ کر لیں تو انشاءاللہ پھر پوری بحث سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔